کیا ملالہ جاسوس ہیں؟ کیا ملالہ غدار ہیں؟ کسی بھی انسان پہ غداری اور جاسوسی کا الزام بہت ہی گھناؤنا ہوتا ہے، بہت ہی شرم اور بے عزتی کی بات ہوتی ہے، لیکن ملالہ یوسفزئی پہ یہ اس طرح کے الزامات لگتے رہتے ہیں۔ تو کیا حقیقت ہے، کیا فسانہ؟ ماضی میں جو بھی اس طرح کے کالے گھناؤنے الزامات لگائے گئے اس کو چھوڑتے ہیں کیونکہ وہ ماضی کا قصہ اور حصہ بن چکے ہیں، لیکن ملالہ پہ ایک تازہ ترین الزام لگایا گیا ہے، وہ یہ کہ اسرائیل نے فلسطینیوں پہ حملہ کیا ہے اور بے شمار سینکڑوں جو معصوم بچوں اور بزرگوں کو مار رہا ہے۔ تو ملالہ پہ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی ابھی تک مذمت نہیں کی ہے۔ ویسے تو جو بھی چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہیومن رائٹس کی تو ملالہ کا فوراً بیان سامنے آتا ہے اور وہ مذمت کرتی ہیں اور بہت ہی کڑکدار بات کرتی ہیں جو کہ اکثر اوقات صحیح ہوتی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے۔ لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پہ بات آتی ہے امریکہ کی، اسرائیل کی، یورپ کی، ان لوگوں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، بلکہ ان میں سے بھی اکثر یہودی اور عیسائی اچھے ہوتے ہیں، جہاں جہاں ان کی حکومتیں قائم ہیں جو انتہا پسند ہیں اور یہ منافقت اور انتہا پسندی کرتی ہیں، تو ملالہ جو ہیں اس قسم کے معاملات سے خاموش ہو جاتی ہیں، شرما جاتی ہیں، چپ ہو جاتی ہیں۔ تو جب لوگوں نے مطالبہ کیا ملالہ سے کہ اسرائیل کی مذمت کریں، اس کو غیرت دلائیں، اس کو لتاڑیں، تو ملالہ پہلے تو چپ رہیں اور پھر ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ جو اجتماعی حملہ ہے یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بہت ہی گول مول بات ہے، انہوں نے اسرائیل کا نام نہیں لیا، تو ایسا کیا ہے کہ اسرائیل کا نام لینے میں ملالہ شرما رہی ہیں، چپ ہیں؟ تو کیا دال میں کالا ہے؟ اب کیا دال میں واقعی کالا ہے؟ تو اس چیز کا فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، جن کے پاس میں نے تحقیق اور تفتیش ان کے سامنے پیش کر دی ہے۔ جو جو بھی ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو ملالہ نے بیان دیا ہے فلسطین کے معاملے پہ، کہا ہے کہ جو اجتماعی حملہ ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن اسرائیل کا نام نہیں لیا، اس کو شرم نہیں دلائی، اس کی بے عزتی نہیں کی، اس کی مذمت نہیں کی۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے اور دال میں کالا لگتا ہے۔ اس قسم کے بیان کے بعد ملالہ پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور اٹھنے والی ان انگلیوں میں وزن بھی ہے۔ دیکھیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حماس نے پہل کی ہے، پھر اسرائیل اس کا جواب دے رہا ہے۔ تو یہ جو 7 اکتوبر کو حملہ ہوا ہے یہ پہلا حملہ نہیں ہے، یہاں سے آغاز نہیں ہوتا حملوں کا، بلکہ ان حملوں کی جو ہسٹری ہے وہ 20ویں صدی کے شروع میں اسرائیل نے فلسطینیوں کی زمین پہ قبضہ کیا تھا اور تقریباً 100 سال سے فلسطینیوں کو مار رہا ہے، ان کے معصوم بچوں کو، بزرگوں کو، ان کو بے دخل کر رہا ہے، خون بہا رہا ہے اور ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو حماس کا حملہ ہے یہ 100 سال سے جو ظلم اسرائیل کر رہا ہے یہ اس کا ریٹیلیشن ہے، اس کا ری ایکشن ہے، اس کا رد عمل ہے۔ تو ہسٹری کے بارے میں یہ چیز ہم سب کو کلیئر ہونی چاہیے، واضح ہونی چاہیے۔ اور جو عالمی قوانین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک کی سرزمین پہ، عوام کی آبادی پہ، سرزمین پہ اگر کسی اور ملک کے لوگ اور فوج قبضہ کر لیتے ہیں تو ان کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جد و جہد کر سکتے ہیں، اور اگر وہ مسلح جد و جہد کرتے ہیں تو ان کو اس بات کا رائٹ ہوتا ہے، آزادی ہوتی ہے کہ وہ اس فوج کے خلاف اسلحہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہی فلسطینی بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اسرائیل۔ اسرائیل کو ایڈوانٹیج یہ حاصل ہے کہ وہ تعلیم و تربیت میں بہت آگے ہے فلسطینیوں سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت آگے ہے، اور مالی یعنی اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، تبھی جو غریب اور مظلوم فلسطینی ہیں وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہے ہیں، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی یہ بات ہے۔ تو حالانکہ وہ جو قبضہ ہے وہ ناجائز ہے، اس کو سب مانتے ہیں، بلکہ یورپ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، اسرائیل ہو گیا، تو یہاں پہ یہودی اور عیسائی، بہت بڑی تعداد ہے یہودیوں کی جو اپنی انتہا پسند اسرائیلی حکومت کے خلاف پرامن پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، سارے یہودی برے نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے یہودی ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے ان کو مارنا، معصوم لوگوں کو مارنا جنہوں نے یہودیوں کا کچھ نہیں بگاڑا، تو وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کام ہے یہ اسرائیلی حکومت کا ہے جو کہ معصوم لوگوں کو مار رہی ہے،
اور ملالہ نے ابھی تک اسرائیل کا نام لے کے مذمت نہیں کی ہے. تو آپ کا ملالہ کے اس عمل پہ، اس چپ پہ، اس خاموشی پہ کیا کہنا ہے؟ آپ کا جو بھی کہنا ہے، سمجھنا ہے، آپ کہنے میں آزاد ہیں.